محترم ناظرین السلام علیکم، میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبد المتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پچھلے کچھ دن پہلے ایک بہت ہی افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا نیوزی لینڈ میں، جس میں تقریباً 50 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اس واقعے کو نیوزی لینڈ کی حکومت نے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا۔ وہاں کے وزیر اعظم نے اس کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا، اور جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا ثبوت دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اس واقعے کے بعد غمزدہ ہیں، خصوصاً نیوزی لینڈ کے مسلمان غمزدہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد جو پہلا اسمبلی کا اجلاس تھا، اس اجلاس کی کارروائی کا آغاز تاریخ میں پہلی دفعہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا، اور اس قرآن مجید کی تلاوت جنہوں نے کی، یہ پاکستانیوں کے لیے خصوصاً، مسلمانوں کے لیے عموماً، پوری دنیا میں یہ اعزاز کی بات ہے کہ جس شخصیت نے وہ تلاوت کی، ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ مولانا نظام الحق تھانوی ان کا نام ہے۔ آپ آسٹریلیا میں مقیم ہیں، پاکستان سے، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، اور ایک بڑے علمی خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ انہوں نے تلاوت کے فرائض سر انجام دیے، اور ان کی تلاوت کو پوری دنیا میں سنا گیا، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے ملک میں جو پاکستان سے ہزاروں میل دور ہے، وہاں پر، اور اس موقع پہ جہاں پہ دنیا میں 56 یا 54 اسلامی ملک ہیں، اس میں سے صرف پاکستان کا ایک عالم دین وہاں پہ تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے ان کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے، اور ہوا ہے الحمدللہ اس واقعے کو سن کر۔ وہ ہمارے ساتھ اس وقت نیوزی لینڈ سے موجود ہیں، ان سے اس تمام واقعے کے بارے میں بھی، اور یہ جو تلاوت ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر مسلمانوں کا کیا صورتحال ہے اتنے بڑے واقعے کے بعد، حضرت سے پوچھتے ہیں۔ حضرت آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ کب پہنچے، اور یہ واقعہ اور اس کے بعد لوگوں کے تاثرات، کیونکہ یہ واحد ان پاکستانی عالموں میں سے ہیں جو اردو اسپیکنگ ہے، جو وہاں موجود ہیں، جن نے ساری چیزوں کو دیکھا۔ 15 مارچ کو جو واقعہ کرائسٹ چرچ میں دہشت گردی کا ہوا، جس میں 50 مسلمان شہید ہوئے، اور یہ واقعہ یقیناً درندگی کا ایک بہت ہی بھیانک واقعہ ہے، اور جس کو جتنی مذمت اس کی جائے کم ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا جمعہ کا دن تھا، اور میں اس وقت یہاں ویلنگٹن میں، جو کہ کافی فاصلے پر ہے وہاں سے، میں جمعہ پڑھا رہا تھا، اور جمعے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ باہر جا رہے ہیں، کہیں فون دیکھ رہے ہیں، کہیں تو آنا جانا جو انہوں نے کیا، تو مجھے کچھ لگا کہ آج کوئی یقیناً انیوژول کوئی بات ہے۔ لیکن جب میں نے نماز ختم کی اور سلام پھیرا، تو وہ پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ایسوسی ایشن کے، جناب طاہر نواز صاحب، وہ جنہوں نے وہاں پارلیمنٹ میں ترجمہ بھی کیا ہے بعد میں، وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، تو وہ آئے، اور آ کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا اور یہ واقعہ بتایا کہ کرائسٹ چرچ میں یہ سنا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے، اور ابھی تفصیل نہیں پتہ، لیکن بہت بیچاروں نے اس سے کہا کہ خدا کرے کہ یہ واقعہ غلط ہو، یہ کوئی افواہ ہو، لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اطلاعات آتی رہیں کہ بھئی یہ واقعہ صحیح ہے، اور بس اس کے بعد جو تھے سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، سب افسردہ تھے، اور شام کو جو ہے پھر وہ ساری پولیس، مسلح پولیس آ گئی، اور اس وقت پرائم منسٹر نے بھی قوم سے خطاب کیا اور اس واقعے کا بتایا، اور یہ کہا کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں اور آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، یعنی پوری قوم کو یہ انہوں نے اعتماد میں لے کے، اور یہ کہا کہ آپ کسی قسم کا کوئی وہ نہ کریں، اور بالکل ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ اگلے دن پرائم منسٹر صاحبہ یہاں آئیں مسجد
کے پاس یہاں سینٹر میں، اور آ کے انہوں نے یقین دلایا کہ بالکل ایسی، انہوں نے یقین دلایا کہ آپ بالکل اس میں وہ نہ کریں، اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بالکل اس کو ہم جو دہشت گرد ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ کو یہ سیکیورٹی اور یہ سب چیزیں دوبارہ سے واپس بحال ہوگی۔ اور یہ پھر انہوں نے کافی مسلمانوں کو جو ہے جوڑ کے رکھا، اور پوری قوم کو جوڑ کے رکھا۔ سچی بات تو یہ ہے، اتنے لوگ آئے، پھر آ کے رو رہے ہیں اور آ کے باہر کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو یہ رہا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ روزانہ کے قریب، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو پھول لا کے گلدستے رکھے ہیں مسجد میں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ ان سب کا وزن ملا کے 1 ٹن ہوگا تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ اتنے لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، سامنے سڑک کے اوپر دل بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وی آر یو اینڈ یو آر اس، اور اس قسم کے میسیجز جو ہیں وہ انہوں نے لکھے ہیں، اور ابھی تک بھی آ رہے ہیں۔ یہاں کے جو انڈیجنس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، سارے مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں، یہودی ہیں اور سکھ ہیں، ہندو ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں اور کرسچن دوسرے، یہ سب لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، اور سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، اور بڑی محبت ہے۔ پرائم منسٹر صاحبہ نے پھر اگلے دن خطاب کیا، اگلے دن، بلکہ یہاں سے جس دن آئیں اس کے اگلے دن وہ سیدھی کرائسٹ چرچ پہنچ گئیں، اور وہاں جا کے تمام جو لواحقین اور ان سے جا کے ان کو تسلی دی، اور ان کے دل سے خوف نکالا، اور ان کو سب کو، یعنی انہوں نے اس طریقے سے اس پورے واقعے کو ہینڈل کیا ہے کہ قوم دوبارہ سے کھڑی ہو گئی، اور ورنہ تو اتنے دل ٹوٹ گئے تھے، اور سب کو باقاعدہ کہا کہ آپ لوگ جائیں، مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، مسلمانوں کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ بہت بھیانک واقعہ ہے، تو اس لیے ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے ساتھ جا کے ان کے دل کو دوبارہ سے ہمت بندھائی جائے ان کی۔ تو اس لیے انہوں نے الحمدللہ پوری قوم کو جوڑ کے رکھا اور پوری قوم کو یکجا کیا۔ میں بھی پارلیمنٹ میں جب میں بلایا مجھے اسپیکر صاحب نے، تو میں نے تلاوت کی وہاں پر، اور ترجمہ جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کیا، جناب طاہر نواز صاحب نے، اور اس میں بھی انہوں نے جو وہاں تقریر کی ہے اس میں قوم کو بالکل یقین دلایا ہے، اور یہ کہا کہ اس شخص کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس شخص کا نام ہے ہی نہیں، اب ان کا نام ہے کہ جن کو اس نے ختم کیا ہے، ان کے نام جو ہیں ہم لیں گے۔ اور فخریہ انہوں نے جناب نعیم راشد صاحب کا نام لیا جو پاکستانی تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ہیرو تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے بہت پاکستان کو سراہا، اور پاکستانیوں سے بڑی محبت کا اظہار کیا، اور مسلمانوں سے خاص طور سے اس کا کیا۔ انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ اس کی مثالیں نہیں ہیں قوموں میں آج کل کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اتنے دل توڑ دیے تھے 9/11 کے بعد۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے یہ واقعہ تو بڑا بھیانک ہے، لیکن کچھ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً ایسے مسلمانوں کی پوزیشن کر دی ہے کہ اب ہر دل میں مسلمان کی محبت ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے کوئی، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت عجیب محبت ہے کہ وہ آ کے مستقل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ لوگ دکانوں سے اپنی چیزیں لا کے یہاں پہ رکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں بھجوا دیں، یا مسلمان آپ لوگوں کو کچھ چاہیے ہو لے لیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب، ایک ڈاکٹر یہاں پر ہیں، نیوزی لینڈر گورا، انہوں نے یہ کہا کہ میں 1 ہفتے تک مسلمانوں کو وداؤٹ کنسلٹیشن فی میں دیکھنے کو تیار ہوں۔ اپنی کیپیسٹی میں ہر شخص جو بھی اپنی خدمات
دے سکتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس وقت دینے کو تیار ہے۔ میئر یہاں پر آئے، انہوں نے کہا کہ بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس وقت جن کے جو شہداء ہیں ان کے لواحقین اس وقت وہ اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ ایسی آرگنائزیشنز ایک دم کام حرکت میں آ گئی ہیں کہ ان کی طرف سے باقاعدہ کال سینٹر ہیں، ان سے بات کر کے بھی اور وہاں جا کے بھی وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور ملینز آف ڈالرز جو ہیں جمع ہو گئے ہیں، کلیکشن ہو گیا ان لوگوں کے لیے، اور بس پوری قوم ہے کہ عجب نہیں کہ جیسے اپنا دل نکال کے سب کے لیے مسلمانوں کے لیے رکھ دیں۔ یہ اس وقت کیفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اعزاز دیا کہ میں جا کے پارلیمنٹ میں تلاوت کروں، میں نے کیا۔ مجھے بڑا فخر اس بات پر ہے، تین چیزوں پر مجھے بہت فخر ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی تلاوت کی آواز پورے پارلیمنٹ، نان مسلم پارلیمنٹ میں گونجی، اس پہ مجھے بہت فخر ہے۔ دوسری چیز، میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چنا کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ یہ ایک ہسٹری قائم ہوئی ہے کہ وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں یہ کم ہے۔ اور تیسری چیز جس پر مجھے فخر ہے وہ یہ کہ میرا تعلق جس خانوادے سے ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد صاحب تھے، اس خاندان سے میرا تعلق ہے۔ یہ نام تھانوی نام وہاں پر جب اسپیکر نے کال کیا تو مجھے بہت ہی میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ میں اس خاندان کا فرد ہو کے آج یہاں پارلیمنٹ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ، لیکن اس پہ مجھے پاکستان کی میڈیا سے ذرا سا وہ ہے کہ انہوں نے اس کو اجاگر نہیں کیا کہ میں کون ہوں، اور وہ ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم اسی پہ فخر کرتے کہ جس نے تلاوت کی ہے وہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے اور وہ پاکستانی ہے، اور جس نے ترجمہ بھی کیا ہے وہ بھی پاکستانی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ بس یہی چند کلمات تھے مجھے جو کہنے تھے یہاں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی جو شیر و شکر سوسائٹی ہے، جو پیسفل سوسائٹی ہے، جو ہارمنی والی سوسائٹی ہے، اور آپس میں جو شیر و شکر ہیں، سب اللہ تعالیٰ اس بانڈ کو اور بڑھا، اور اللہ تعالیٰ ان میں محبت کو اور بڑھا دے۔ اے اللہ ان سب کے دلوں کو یکجا کر دے، اور آپس میں محبت سے یہ سب پھر مل جل کے رہیں۔ اور یہ ان پہ نیوزی لینڈرز کو ایک یہ تسلی ضرور رہی کہ انہوں نے کہا اپنی زبان سے بھی کہ مجھے بہت ریلیف ملا جب میں یہ پتہ چلا کہ جس نے یہ کیا ہے وہ نیوزی لینڈر نہیں ہے بلکہ وہ باہر سے آیا ہوا کسی دوسرے ملک سے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں، اور الحمدللہ نیوزی لینڈ ابھی بھی آن ٹاپ آف دا لسٹ ہے اور پیسفل کنٹری ہے۔ یہ وہ کنٹری ہے کہ جہاں پر کبھی کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اب اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے اور سب کو اپنی امان میں رکھے، اور پوری قوم کو، میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور سب کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ اپنی سوچ کو مثبت کریں تو اللہ تعالیٰ نتائج بھی مثبت دے گا،